السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام نے عورتوں کے تعلق سے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہدایت ہے، وہ ہے عورتوں کی زندگی کا تحفظ۔ یعنی اسلام عورتوں کی زندگی کے تحفظ کے سلسلے میں بہت اہم اور واضح ہدایت دیتا ہے، اور ایسے تمام کام جس میں جان جھوکم میں ڈالنی پڑتی ہے، جان کے اوپر اس کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اسلام نے ایسے کام عورتوں کے سپرد نہیں کیا۔ چنانچہ سرحدوں کی حفاظت، یعنی ہمارا ملک کا جو بارڈر ہوتا ہے، اس بارڈر پر جو نگرانی اور پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اسلام نے وہاں پر عورتوں کو تعینات کرنے سے اور وہاں عورتوں کو مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ یہی نہیں، اسلام نے دشمنوں کی، خواتین کی تحفظ کی، زندگی کے تحفظ کی بھی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کافروں کی فوجوں کے ساتھ، دشمنوں کی فوجوں کے ساتھ ان کی خواتین اگر موجود ہے تو ان کی خواتین کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا جس سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسلام نے جہاں دشمنوں کی خواتین کی عزت و عصمت اور ان کے جان کی حفاظت فرمائی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قانون شریعت اتری ہے، اس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی شخص قتل کر دے تو ایسی صورت میں مرد ہو یا عورت، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے سلسلے میں۔ اس میں اللہ رب العزت نے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اگر قاتل ہے مرد کا تو ایسی صورت میں مرد کے لیے کسی اور مرد کو قتل کرنا، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اگر عورت قاتل ہے کسی مرد کی تو اس کے جرم میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد عورت کا اگر قاتل ہے تو اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن کے مصنف نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے دو قبائل آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور ان لوگوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، جس میں ایک قبیلے کی کچھ خواتین بھی اس جنگ کی نظر ہو گئی، اور اسی طریقے سے کچھ غلام بھی مارے گئے، کچھ آزاد بھی مارے گئے۔ لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا اور یہ دونوں قبیلے جو آپس میں لڑتے تھے، یہ اسلام کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے تو جو اس میں قوت والا قبیلہ تھا وہ یہ کہنے لگا کہ دیت کے طور پر اگر ہماری کوئی عورت ماری گئی ہے تب بھی تمہاری طرف سے، یعنی دوسرے قبیلے سے مرد کو مارا جائے گا، اگر ہماری طرف سے کوئی غلام قتل کیا گیا ہے تب بھی تمہاری طرف سے کوئی آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام کسی کا قاتل ہو تو بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی عورت کسی کی قاتل ہو یا کسی نے عورت کو قتل کیا ہو تو ایسی صورت میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یا عورت کو کسی مرد نے قتل کیا ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ الغرض بتلانا مقصود یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کی جان کی حفاظت کی ہے، اور وہ تمام کام جن میں جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اسلام نے منع فرمایا ہے، اور خصوصاً
جنگ کے موقع پر دشمنوں کی خواتین کی جان کی بھی اسلام نے حفاظت کی ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح صورتحال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔